ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ, ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੇ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ, ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ, ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀਂ ਹੁਣ ਮਦ ਭਰੀਆਂ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਅਜਮਲਕਾ, ਮਾ ਅਹਸਨਕਾ, ਮਾ ਅਕਮਲਕਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਰੇ ਅਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ, ਗੁਸਤਾਖ ਅੱਖੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਲੜੀਆਂ۔ بہت ہی پیاری ایک ایسی ربائی اور ایک ایسا کلام جو آپ نے سنا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ جو کہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، آپ کے دل کو چھو لے گا، آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا اور آپ کو رشک آئے گا کہ آپ امت محمدیہ ہیں، آپ اس نبی کی امت سے ہیں جن کا اخلاق اتنا اچھا تھا۔ آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی کہ سن کر روح تڑپ اٹھے گی، دل بے چین ہو جائے گا لیکن قرار آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول سے ہٹ کر تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ کوئی اہم کام تھا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ ایمان تازہ ہونے کے لیے یہ واقعہ ہی کافی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جلدی کسی کام کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت بلال فوراً آپ کے ساتھ روانہ ہوئے اور فرمانے لگے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول سے ہٹ کر تیز قدموں سے چل رہے تھے، کوئی اہم کام تھا، میں آپ کے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کی خستہ حالی اس کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں سے نظر آ رہی تھی۔ راستے میں کھڑی رو رہی تھی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک پڑی تو وہاں پر رک گئے اور فرمایا، بلال ذرا پتہ تو کرو کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ ایسے کیوں روئے جا رہی ہے۔ عرض کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ چلیے، آپ کا کام ضروری ہے، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں بلال، اس سے زیادہ ضروری کام نہیں کہ یہ عورت رو رہی ہے اور ہم اس کے آنسو بھی نہ پوچھیں۔ حضرت بلال نے اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ میری مالکن ایک بہت سخت مزاج عورت ہے، اس نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا اور اب میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ وہ تیل 5 درہم کا تھا اور وہ آتے ہوئے میرے پیر مڑنے کی وجہ سے سارا تیل زمین پر گر گیا اور زمین نے اسے پی لیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ میں جاؤں گی تو وہ مجھ پر غصہ کرے گی اور مجھے کوڑے مارے گی اور میں اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں اس کی سزا سہ نہیں سکتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن رہے تھے تو آپ کو بہت غم محسوس ہوا تو آپ نے تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ جلدی 5 درہم لے کر آؤ۔ حضرت بلال گئے اور 5 درہم لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو تیل دلوایا لیکن وہ اب پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ اور وہ کہنے لگی کہ اب وہ مجھے دیر سے پہنچنے پر بھی کوڑے مارے گی۔ وہ نہ ہو تو آقا علیہ السلام کو جانتی تھی اور نہ ہی آپ ان سے جانتے تھے کیونکہ چند ہی روز ہوئے تھے مدینہ منورہ آئے ہوئے، لیکن فرمایا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ عورت آگے چل رہی تھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے اس کے ساتھ چل رہے تھے، گویا اللہ تعالیٰ کی ساری رحمت اس کے ساتھ چل پڑی۔ ایک گلی سے دوسری گلی اور دوسری سے پھر تیسری اور پھر کہیں جا کر دور اس مالکن کا گھر آیا۔ دروازے پر دستک دی تو مالکن نے دروازہ کھولا، جیسے ہی باہر آئی تو نظر ایک نورانی حالے میں ڈوبی ہوئی شخصیت پر پڑی۔ دنگ رہ گئی کہ یہ کون ہیں جنہیں میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ چاند سے زیادہ روشن اور خوبصورت چہرہ، سیاہ گھنی زلفیں، جھکی نگاہیں
اور سادگی اور عاجزی کی بے مثال تصویر۔ سر پر سادہ سا عمامہ باندھے نظر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کو دیکھتے جا رہی تھی اور دیکھے ہی جا رہی تھی۔ آپ نے جھکی نگاہوں کے ساتھ بڑی دھیمی اور میٹھے لہجے میں پوچھا کہ یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری نوکرانی ہے۔ کہنے لگی، ہاں میں اس کی مالکن ہوں۔ فرمایا، اسے کچھ مت کہنا، اس بیچاری سے تیل گر گیا تھا اور یہ بہت رو رہی تھی۔ ہم نے اس کو تیل کے لیے پیسے تو دے دیے، لیکن یہ پھر اس بات کی وجہ سے پریشان تھی کہ مالکن سزا دے گی۔ میں اس کی سفارش کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ آپ باتیں کیے جا رہے تھے اور وہ عورت آپ کے جلووں میں اس قدر محو تھی کہ اسے اس بات کی کچھ خبر ہی نہ تھی کہ آپ نے اپنی بات مکمل فرمائی اور فرمایا کہ تم وعدہ کرو اس غریب عورت کو تم کچھ نہیں کہو گی۔ وہ مالکن جو بہت سخت مزاج تھی، جو کسی کی بھی نہیں مانتی تھی، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملوں کی تاثیر میں اتنا آ گئی کہ بول پڑی، آپ فکر نہ کریں، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ وعدہ رہا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اب اگر تو کہے تو میں جاؤں۔ اللہ اکبر! آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ فرمایا، اب اگر تو کہے تو میں جاؤں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور کہنے لگی، جیسے آپ کی بندہ نوازی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیرا اور چل پڑے۔ حضرت بلال ابھی پیچھے تھے۔ مالکن نے انہیں روکا اور کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ کون ہیں جنہیں دیکھ کر میں تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ کون ہیں؟ یہ تو وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سنا تو وہ دونوں عورتیں حیرت میں ڈوب گئیں۔ کیا یہ ہیں مسلمانوں کے سردار؟ اس قدر مہربان؟ دوڑ کر دونوں آقا علیہ السلام کے قدموں میں پہنچی اور عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے محبوب، اب آئے ہی ہیں تو ہمیں بھی نوازتے جائیے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ پھر آپ نے ان دونوں کو کلمہ پڑھایا، دین کے کچھ احکام سمجھائے اور وہاں سے چل دیے۔ یہی حدیث جب ہالینڈ کے ایک ڈاکٹر ہارون پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ ادھر حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہو گئے، اور ادھر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! بے شک میرے نبی کا اخلاق سارا قرآن ہے کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے اور اسلام کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے سے اگر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھ کر اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں احبابوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی ایک کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کو اس کا اجر ملے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔